الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حاضرین و ناظرین، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بچے، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میرے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ احباب ذی وقار، آج ہمارا موضوع صدقہ خیرات، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں، فائدے ہیں، ان میں سے چند ایک عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خالق ارض و سما نے اپنے لا ریب بے عیب کتاب کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہاں خرچ کریں؟ قل العفو ویسألونک ماذا ينفقون، اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل العفو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، آپ کی ضروریات زندگی سے زیادہ آپ کے پاس جو مال ہو، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ ہے صدقہ و خیرات۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑا معتبر عمل ہے کہ اللہ کے راستے میں بندہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام میں ڈھیروں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ باب ذی وقار، جو انسان پر بلا آنی ہوتی ہے وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ آنے سے پہلے ہی ٹل جاتی ہے، اس پر وہ بلا نہیں اترتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پاورفل چیز کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے زمین کو تخلیق فرمایا، زمین کو بنایا تو زمین کانپنے لگی، لرزہ طاری ہو گیا، ہلنے لگی۔ خالق ارض و سما نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے، ساکن کرنے کے لیے اوپر پہاڑوں کو پیدا فرمایا، پہاڑ اس کے اوپر آئے، پہاڑوں کی میخیں اس کے اندر ٹھونس ڈالی، اس سے زمین کی کپ کپاہٹ ختم ہو گئی، زمین ساکن ہو گئی۔ تو خالق ارض و سما کے ملائکہ عرض کرتے ہیں اے اللہ رب العزت کی پاک ذات، اس سے قوی تر چیز بھی کوئی بنائی ہے؟ تو خالق ارض و سما نے لوہے کو پیدا فرمایا، لوہے نے پہاڑوں کے اندر شگاف کر دیے، سوراخ کر دیے، انہیں چیر ڈالا۔ عرض کیا خالق ارض و سما، اس لوہے سے قوی تر چیز بھی کوئی بنائی ہے؟ خالق ارض و سما نے آگ کو پیدا فرمایا، آگ نے لوہے کو گلا دیا، پگھلا دیا، نرم کر دیا۔ خالق ارض و سما کی بارگاہ میں ملائکہ نے عرض کیا اس سے قوی تر بھی کوئی چیز ہے؟ خالق ارض و سما نے پانی برسا دیا، پانی نے آگ کو بجھا دیا۔ عرض کیا اس سے قوی تر بھی کوئی چیز ہے؟ خالق ارض و سما نے ہوا کو بھیجا، ہوا نے اس پانی کو سکھا دیا، ساکن کر دیا۔ پانی جو تھا وہ ہوا سے سوکھ گیا تو اس پر فرشتے ملائکہ آپس میں الجھنے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس سے قوی تر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ خالق ارض و سما کی بارگاہ میں سبھی ملائکہ عرض کرتے ہیں اے خالق ارض و سما، تیری نظر میں سب سے قوی تر چیز پھر کیا ہے؟ خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا سب سے طاقتور پاورفل چیز یہ ہے کوئی مسلمان اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے، کسی کی ہیلپ کرے،
مدد کرے، کسی ادارے کو دے، یعنی کہ صدقہ خیرات کرے دائیں ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ عمل ان سب چیزوں سے قوی تر ہے۔ یعنی صدقہ خیرات کرنا، یہ دائیں ہاتھ سے دینا بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی کہ دکھاوے کے لیے نہ دے۔ ہوا لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی نیت صاف ہو، میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا یہ عمل، میں تو اللہ رب العزت کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو احباب ذی وقار، کل کی ارض و سما کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مال بڑھ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، بعض وقت ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا مال کم ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض وقت اعمال ایسے اچھے ہوتے ہیں مال بڑھ رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صدقہ مال کو بڑھا دیتا ہے اور سود مال کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی سودی کاموں میں جو بندے ملوث ہوتے ہیں، سود دینے والا، سود لینے والا، اس کی دستاویزات لکھنے والا، اس پر جو گواہ بنتے ہیں ضامن، یہ سبھی سودی معاملات میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو ان سب کے معاملات میں خیر و برکت نہیں ہوتی، وہ لاکھ کوشش کرتے ہیں ترقی نہیں ہوتی۔ تو اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب لگائیں، ہم کیا کرتے ہیں، کہیں ہم ایسے فعل بد میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے کام کاج میں برکت نہیں ہو رہی، بے برکتی ہی بے برکتی ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے، سود مال کو ختم کر دیتا ہے اور صدقہ مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اب جو صدقہ خیرات کرتا ہے انسان، بظاہر تو وہ ہاتھ سے دے رہا ہے لیکن اس کا مال اصل میں بڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ خالق کی ارض و سما کی راہ میں جو بندہ 1 روپیہ صرف کرتا ہے، اس کا نعم البدل 10 اسے دنیا میں مل جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی اسے 70% بڑھا کر اللہ رب العزت کی ذات اس کا جو صدقہ دیا ہوگا اس کے عوض 70 گنا اسے آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ ہم نے ادھر دیکھا بے شمار جگہ پر دسترخوان لگے ہیں، مالدار لوگوں نے، صاحب نصاب لوگوں نے، صاحب حیثیت ہیں، بڑے شوق کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، اچھے کھانے کا انتظام کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ احباب ذی وقار، وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، جو کھا رہا ہے اس کا وقت پاس ہو رہا ہے، اس کا وقت پاس ہوتا ہے، لیکن جو کھلا رہا ہے اس کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اللہ کی راہ میں دیے جاتا ہے اس کا دن با دن مال بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جب صدقات و خیرات کے فضائل سنیں سرکار علیہ السلام سے، تو عرض کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو مال و زر نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں دے پائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم مزدوری کرو، محنت کرو، صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرو، جو تمہیں مزدوری ملے، جو تمہیں اپنی محنت کا صلہ ملے، جس کا تم کام کاج کر کے آئے ہو، اس سے جو تمہیں وصولی ملے، اس میں سے اپنے گھر کا خرچ رکھو اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو۔ یعنی فرمایا اتنی فضیلت ہے صدقہ خیرات کی کہ اپنے اوپر بھی خرچ کرو، محنت مزدوری کرو، مزدوری کر کے بیچ میں سے صدقہ خیرات کرو، تاکہ تمہارے کام میں برکت ہو اور تمہارا مال بڑھے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہمیں وہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ اللہ میں زیادہ سے زیادہ صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔